کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کا سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئے ہو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج اس پارٹ 2 کو کمپلیٹ کریں گے جو میں پیچھے بتا چکی ہوں۔ اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک اٹیچ کر دوں گی، تو اس کو کلک کریں، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ ولیمے میں چھوٹے والا بھائی بھی بڑا مذاق کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی بڑا ہی مزاحیہ تھا، اور وہ اس کے آگے پیچھے جو لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا، مطلب ہر لڑکی اس کی دیوانی پھرتی تھی، اور واقعی میں ایسا تھا بھی، کیونکہ میں بھی تو اسی کی دیوانی بنی پھر رہی تھی۔ فائنلی وہ اس نے بھی مذاق کرنا شروع کیا۔ اس نے مذاق میں اپنے بھائی کو بولا، کیا بات ہے بھیا، آج بڑی ناراضگی لگ رہی ہے، آج وہ والی بات نہیں ہو رہی جو مایوس برات تک چل رہی تھی تم دونوں کی، کیا ہوا ہے؟ اس نے فٹ سے بولا، نہ جانے کیا ہوا ہے، یہ تو یہی بتا سکتی ہیں کہ بھائی ان کو کیا ہوا ہے۔ آخر میں وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ ولیمہ اپنا اختتام پا گیا۔ ولیمے کے 2-4 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ ماموں اور ممانی گھر پہ آئی ہیں، مٹھائی لے کر آئی ہیں۔ اچھا، سمجھ میں نہ آئے بھائی مٹھائی کس بات کی لے کر آئی ہیں۔ میں کچن میں کام کرنے چلی گئی۔ ماموں نے بات کرنی شروع کری ابو سے بولتے ہیں کہ بھائی ہم کسی مقصد سے آئے ہیں۔ تو ابو نے فرمایا، کیا بات ہے، بولیے آپ۔ انہوں نے بولا کہ بھائی ہمیں تمہاری چھوٹی بیٹی بڑی اچھی لگتی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بیٹے سے ہو۔ میرے ابو نے فٹ سے فرمایا کہ کون سے والے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے تو 3 بیٹے ہیں، بڑا، منجلا اور سب سے چھوٹا۔ انہوں نے بولا، ہم منجلے والے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں بھیجا ہے کہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، آپ بات کریں۔ اب یہ سننا تھا تو بیٹی کو تو غصہ ہی آ گیا کہ اس سے میں تو صرف بات ہی کر رہی تھی، یہ کون سی بات ہو گئی، تو رشتہ ہی بھیج دیا۔ اس نے اٹھایا فون، فٹ سے در نہ کوئی سوچا نہ کچھ سمجھا، بس جلدی سے میسج کر دیا کہ یہ کون سا طریقہ تھا، کیا مطلب ہے، کیا ایک لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، رشتے کی بات کہاں سے آ گئی، میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ میں بھائی سمجھتی ہوں۔ لڑکے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ چھوٹے میں انٹرسٹڈ ہے۔ ابو امی پوچھنے آئے کہ بتاؤ کیا کریں، بھائی کے گھر سے رشتہ آیا ہے، میری امی کو بولا۔ امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی بولا کہ جو آپ لوگ کا فیصلہ ہے میں اس میں رضامند ہوں، جبکہ وہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ یوں رشتہ طے پا گیا اور رسمی باتیں ہو گئیں، مطلب بڑے دھوم دھام سے تو نہیں، لیکن مٹھائیوں والا سلسلہ، ان کے گھر گئی میرے گھر گئی، یہ والا سلسلہ تو طے پا چکا تھا۔ پھر عنقریب عید تھی۔ عید میں ہمیں جانا تھا اپنی بڑی والی خالہ کے گھر۔ ہم بڑی خالہ کے گھر گئے، وہاں پہ میرے کزن بھی آئے ہوئے تھے جس سے میرا رشتہ طے تھا۔ اب تو میں چھوٹے بھائی سے بھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آخر رشتے کی بات تھی تو بات خراب ہو جاتی۔ میں اب دونوں سے ہی پہلے جیسی بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن سارے ہی کزن بڑے ہی تفریح باز ہمارے۔ خالہ کے گھر بڑا ہی رش، ہلا گلا، اور اسی ہلا گلا کے بیچ میں یہ چٹکلا چھوڑ دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مطلب خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی ہوں، خالہ کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے، ماموں کے بیٹے سے کیسے رشتہ ہو گیا؟ یہ خبر دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ماموں کو بھی ملی۔ ماموں کو جب یہ بات پتا چلا کہ یہ بات ہو رہی ہے، ان کو بڑا ہی غصہ آیا۔ 1 ہفتے کے اندر ہمارے گھر پہ پھر تشریف لے کر آئے۔ گھر پہ آ کے بولتے ہیں، اگر تمہاری بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے تو یہ بات پہلے رکھنی تھی نا، ہم نہیں کرتے رشتہ، ٹھیک ہے تو تم ادھر ہی کر دو، خالہ کے گھر ہی، ہماری طرف سے انکار ہے۔ اس سارے معاملے کا نہ میرے ابو کو پتا نہ میری امی کو پتا، سب ہکا بکا ہے، خود ہی آپ لینے آئے، خود ہی آپ انکار کر رہے ہیں، چلیں جیسے آپ کی مرضی، کیونکہ پسند تو مجھے بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے گھر والے چاہتے تھے کہ اس سے ہو۔ یوں یہ بات خالہ تک بھی پہنچی تو خالہ نے بولا، ارے یہ تو مذاق مستی میں چل رہا تھا، خالہ کا بیٹا ویسے ہی پپی کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ رشتہ ختم کرنے کے بعد ماموں نے اپنے منجلے بیٹے کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ منجلے بیٹے کی شادی عنقریبی تھی تو پتہ چلا خالہ کے بیٹے جو پپی کی بیٹی کو پسند کرتے تھے ان کی شادی بھی طے ہو گئی ہے، اور ان کی شادی بھی ہو گئی، تو یوں خالہ کے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، اور ماموں کے منجلے والے بیٹے کی جو کہ مجھے پسند کرتا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی۔ 2 سال بعد پھر گیٹ ٹوگیدر ہوا، پھر ہم سب اکٹھے ہوئے، اور ان کو یہ بات اس ٹائم پہ پتا چلی کہ خالہ کے گھر جو 2 سال پہلے بات کی گئی تھی مذاق مستی میں کی گئی تھی، نہ میں خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی نہ ہی وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اب یہ بات سن کے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا گناہ ہو گیا ہم سے، ہم نے اپنی دونوں بہنوں سے اس بارے میں پوچھا تک نہیں، کیونکہ رشتے میں میری امی بھی بہن لگتی تھی اور میری خالہ بھی بہن، کیونکہ وہ ہمارے ماموں تھے۔
جاننے کے بعد ماموں کو نیند نہیں آئے اور ہر وقت یہی بار بار خیال آتا رہے۔ مذاق مستی میں بولا گیا تھا اور ہم نے بڑا ہی غلط فیصلہ کیا اور ہم نے بڑی ناانصافی کری۔ وہ پھر دوبارہ ہمارے گھر آئے، گھر پہ آ کے بولتے ہیں کہ ہم پھر سے آئے ہیں بڑی ہی معذرت کے ساتھ، اب منجلے والے کی تو شادی ہو گئی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں ہمارا چھوٹا بیٹا اور ہمارا سب سے بڑا بیٹا جو ہے، ان دونوں میں سے جو بہتر لگے بیٹی کے لیے ان کے لیے، پر رشتے کے لیے تم انکار نہ کرنا۔ اب یہ سننا تھا تو امی اور ابو نے فٹ سے ایک ہی جملہ بولا، ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کے بڑے بیٹے سے کریں گے، کیونکہ بڑا بیٹا بڑا ہی قابل، چھوٹے والے کی لڑکیوں سے بڑی ہی دوستی تھی، تو یہ چیزیں ابو اور امی کو بالکل پسند نہیں تھی۔ اب جب بڑے والے سے رشتہ طے پا گیا، منگنی ہو گئی، رسم ہو گئی، دن تاریخ رکھا گئی، تو فون پہ بات ہوئی تو میں نے بس ایک دم سے پوچھا کہ آپ کا رشتہ کیسے آیا، میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے بولا کہ مجھے پتا ہے کہ تم چھوٹے والی کو پسند کرتی تھی، بیچ والے میرے بھائی سے تمہارا رشتہ ہوتے ہوتے رک گیا ہے، مگر مجھے تمہاری شرارتی بڑے انداز اور تمہاری معصومیت بہت اچھی لگتی تھی، لیکن میں کبھی بول نہیں پایا۔ لیکن جب یہ بات ابو کو پچھتاوا ہوا تو میں نے اپنے ابو سے ایک دم بولا کہ آپ میرے رشتے کی بات کر دیں، کیا پتا وہ لیے ہاں کر دیں۔ اس طرح سے شادی ہو گئی اور منجلا بھائی اب اس گھر میں رہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ الگ رہتا ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ پاک جانتے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے لیے وہی چنتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام کرتی ہوں، ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔